پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اسلام مکمل اور جامع دین ہے۔ اس پر ایمان اس وقت اور پختہ ہو جاتا ہے جب ہمیں زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ملتا جہاں اسلام نے رہنمائی فراہم نہ کی ہو، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاشرت سے، یا پھر خوشی و غم کو منانے کے آداب و طریقے۔ اسلام نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خوشیوں کے اظہار کے لیے 2 تہوار بھی دیے تاکہ ہم اس سے محظوظ ہوں اور ہماری زندگی مسرتوں سے بھری رہے اور ہم کسی بھی محرومی کا شکار نہ ہوں۔ دور جاہلیت میں بہت سے چھوٹے بڑے تہوار رائج تھے، جس کے متبادل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عید الفطر اور عید قرباں عطا کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سال میں جو عیدیں منایا کرتے تھے، اب اللہ نے تم کو ان سے بہتر عطا فرمائی ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن کیسے گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عید کے دن کے کچھ واقعات بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں عید کی ابتدا کب ہوئی۔ ویڈیو بہت معلوماتی اور ایمان افروز ہونے والی ہے، ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، جو رمضان میں کی گئی عبادتوں اور ریاضتوں کا انعام ہے۔ عید کے معنی خوشی اور فطر کے معنی کھولنے کے ہیں۔ اس دن سے رمضان کے روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس مناسبت سے اسے عید الفطر کا نام دیا گیا ہے، جبکہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کے لیے منائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے تہوار کو خود بھی بھرپور طریقے سے منایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے مواقع پر ہر جائز اظہار کو پسند فرمایا ہے، لیکن دین اسلام ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی خوشی کو حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہوئے منایا جائے۔ اس لیے چاند رات اور عید کے دن کی عبادت کی اہمیت 2 چند بتائی گئی ہے۔ چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یہ رات انعام کی رات ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے دونوں عیدوں کی چاند رات کو عبادت سے زندہ کیا، اللہ رب العزت اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جب سب کے دل مردہ ہوں گے۔ اسی طرح عید کے دن کے لیے حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے جب مسلمان عیدگاہ کی طرف جانے لگتے ہیں تو خدائے عزوجل اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے، میرے فرشتوں، اس مزدور کا صلہ کیا ہے جس نے اپنے رب کا کام پورا کیا؟ فرشتے کہتے ہیں، اے ہمارے معبود، اے ہمارے آقا، اس مزدور کا صلہ یہ ہے کہ اسے بھر بھر کر مزدوری دی جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندوں کو جو رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں، اس کے صلے میں اپنی خوشنودی سے نواز دیا اور ان کی مغفرت فرما دی۔ پھر سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے، میرے پیارے بندو، مانگو مجھ سے جو کچھ مانگتے ہو، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، آج عید کے اجتماع میں تم اپنی آخرت بنانے کے لیے مجھ سے جو مانگو گے عطا کروں گا، اور اپنی دنیا بنانے کے لیے جو چاہو گے اس میں بھی تمہارے بھلائی کو پیش نظر رکھوں گا۔ جب تک تم میرا دھیان رکھو گے میں تمہاری خطاؤں پر پردہ ڈالتا رہوں گا۔ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجرموں کے سامنے تمہیں ہرگز ذلیل اور رسوا نہ کروں گا۔ جاؤ، تم اپنے گھروں میں بخشے بخشائے لوٹ جاؤ، تم مجھے راضی کرنے میں لگے رہے، میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس بشارت پر جھوم اٹھتے ہیں اور اللہ کی اس بخشش و نوازش پر خوشیاں مناتے ہیں جو وہ اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے۔ عید الفطر کی اصل روح اس کا عملی اظہار اسلام کے اس مجموعی مزاج کے مطابق ہے جس میں بندہ اللہ کی کامل بندگی کرے اور خلق خدا کے ساتھ ہمدردی و حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس لیے جہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سربہ سجود ہوں، گڑ گڑائیں، مغفرت کریں، 1 ماہ کی تربیت رمضان المبارک مکمل ہونے پر 11 مہینوں کے لیے کی جانے والی اس ٹریننگ کے اختتام پر رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، وہیں ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم عید کی ان خوشیوں میں دوسروں کو شریک رکھیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی عید قریب آتی ہے بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے، خریداری عروج پر ہوتی ہے۔ عید کی تیاریوں میں ہم اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ رب کا کوئی حکم یاد نہیں رہتا۔ اسراف و نمود و نمائش سے بچنے کی اتنی سخت تاکید کی گئی ہے کہ فضول خرچ کو شیطان کے بھائی کی مانند قرار دیا گیا، لیکن ہمیں اس وقت یہ احکام یاد ہی نہیں رہتے۔ جب رمضان کے روزوں کے تحفے کی وصولی کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ امتحان ہوتا ہے کہ آیا ہمارے یہ روزے و عبادتیں ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہوئیں
یا ہم اب بھی نفسانی خواہشات کا شکار ہیں؟ اور دکھ کی بات یہ کہ چاند رات اور پھر عید کے دن بھی ایسے مظاہر دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں کہ دل درد سے بوجھل ہو جائے کہ ہم مسلمان کیا اتنے بد نصیب ہو گئے کہ رمضان کے فیض کو ابھی سمیٹ بھی نہ پائے تھے کہ گناہوں کے سمندر میں جا گرے۔ عید کے دن باب العلم امیر المومنین جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لوگوں نے خشک روٹی کھاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین رضی اللہ عنہم، آج تو عید کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا عید تو اس دن ہے جس دن کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اس قول سے اپنی عید کا مقابلہ کریں تو ہمیں احساس ہوگا ہم سے تو رمضان میں بہت سے گناہ نہیں چھوٹے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ان کا قول و فعل اس لیے نہیں کہ ہم پڑھیں سنیں اور بس گزر جائیں، بلکہ اس لیے ہے کہ اسے عملاً اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں، دین اسلام کی روشنی اقدار اور روایات کو تابندہ و قائم رکھیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ عید کے دن کسی کے لیے دل میں کوئی رنجش بدگمانی نہ رکھیں، سب سے خوش ہو کر ملیں، مبارکباد دیں، چھوٹوں کو عیدی دیں اور بڑوں سے عیدی لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب، پڑوس اور آس پاس میں موجود افراد کا جو عید کی تیاریاں ہماری طرح نہیں کر سکتے کا ضرور خیال رکھیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سب بچے کھیل رہے ہیں، مگر ان میں سے ایک بچہ ایک طرف بیٹھا رو رہا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا بیٹا کیا بات ہے، تو رو رہا ہے اور بچے کے ساتھ کھیلتا نہیں؟ غالباً بچہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے مخاطب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا پریشانی کی وجہ سے پہچان نہ سکا ہوگا، اس لیے اس نے کہا صاحب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، دراصل میرا باپ فلاں غزوے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، وہ میرا مال کھا گئے اور میرے ستیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے پاس نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ کپڑا نہ گھر۔ جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے اور نئے کپڑے پہننے دیکھا تو میرا غم تازہ ہو گیا، اس لیے رو پڑا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ، عائشہ رضی اللہ عنہ تیری ماں، فاطمہ رضی اللہ عنہ تیری بہن اور علی رضی اللہ عنہ تیرے چچا اور حسن و حسین تیرے بھائی ہوں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر میں کیسے راضی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گھر لے آئے اور اسے خوبصورت کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا اور کھانا کھلایا۔ وہ خوش خرم باہر نکلا تو لڑکوں نے پوچھا ابھی تو رو رہا تھا، اب بڑا خوش خرم ہے، بات کیا ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا میں بھوکا تھا، اللہ نے میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، میں ننگا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے کا انتظام کر دیا، اور اب میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، چچا سیدنا علی رضی اللہ عنہا اور بھائی حسن و حسین بن چکے ہیں۔ یہ سن کر لڑکا کہنے لگا کاش آج ہمارے باپ بھی نہ ہوتے۔ یہ لڑکا ہمیشہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت رہا، حتیٰ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو یہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا افسوس آج پھر یتیم اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔